غالب کی دوسری غزل کا پہلا شعر ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ اب غالب نے یہاں پر جو بات کی ہے نا، اس غالب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایموشنز اور فیلنگس کا ہونا ضروری ہے، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کچھ چیزوں کی۔ کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ فریشنس آف مائنڈ ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن فریش ہونا ضروری ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح اس کی ریکوائرمنٹ فیلنگز اور ایموشنز ہیں، اس کے بغیر ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کہا کہ دل سے تیری نگاہ، تیری نگاہ مطلب یار کی نگاہ، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یار کی نگاہ کا کمال یہ ہے، یار کی نگاہ کا کمال یہ ہے کہ جس طرف یار نگاہ اٹھائے اور جس طرف یار کا چہرہ پھر جائے وہاں لاشیں گر جاتی ہیں۔ کتنے تو جان سے چلے جاتے ہیں اور کتنے تو نیم جان ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ لاشیں گرتے دیکھی تھیں، میرے دل نے خواہش کی کہ ایک لاش یہاں بھی گر جائے، دل نے بھی قتل ہونے کی تمنا کی، جگر نے کہا کہ میں بھی قتل ہوں گا۔ یہ قتل بڑا عجیب تھا کہ مقتول خود چاہ رہے تھے کہ ہمیں قتل کیا جائے، کہتے ہیں ایسا قتل ہونا ہمیں گوارا ہے۔ تو جب یہ منظر ہم نے دیکھا، ایسا بم بلاسٹ جب ہم نے دیکھا، ایسی تباہی، ایسا مرڈر، اجتماعی قتل تھا، ہم نے جب دیکھا تو ہمارا دل تڑپ اٹھا کہ مجھے بھی قتل ہونا ہے۔ جگر نے کہا مجھے بھی قتل ہونا ہے۔ کہتے ہیں کہ بس یہ تڑپ جاری تھی، یہ مطالبات جاری تھے، ڈیمانڈ چل رہی تھی، احتجاج ہونے لگا دل سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ پہ کیا کرتا، بہرحال ایک احسان یہ کیا تو نے کہ تو نے ایک نگاہ یہاں بھی ڈال دی۔ جب تو نے یہاں نگاہ ڈالی تو کیا ہوا؟ نگاہ ایک تھی، وہ تیر ایک تھا، تیری نگاہ سے نکلنے والا تیر ایک تھا، لیکن ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ کہتے ہیں دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، جو نگاہوں سے نگاہیں ملی اور دل زخمی ہوا اور جگر کی لاش گر گئی۔ کہتے ہیں دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی، دونوں راضی ہو گئے، دل بھی راضی، جگر بھی راضی، دونوں کو یہی چاہیے تھا اور مل گیا انہیں۔ آگے شاعر نے کہا، کہتے کہ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی۔ بلحوث کا لفظ جو ہے نا، دیکھو بلحوث اصل میں تھا ابو الحوث۔ یہ جو لفظ ہے نا ابو کا کبھی مطلب باپ کا بھی ہوتا ہے، باپ کی میننگز میں بھی ہوتا ہے، اور کبھی والا کی میننگز میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، نام مبارک ہے، اس نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، نام کچھ اور تھا۔ تو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، مطلب ہریرہ بلیوں کے باپ، ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے بلیوں کے باپ، بلیوں کے والد۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بلیوں والے، ابو کا مطلب والے کے میننگز میں ہوتا ہے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ یہاں جو ابو کا لفظ استعمال کیا ہے نا ابو الحوث کا، ابو الحوث سے مراد حوث والے ہیں، حوث والے، خواہش والے، طلب والے۔ یہ لفظ تھا ابو الحوث، لیکن یہ وزن شعری کی وجہ سے بلحوث کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بلحوث کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ حوث والے، مطلب وہی ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، حسن پرستی شعار کی، شعار کہتے ہیں مطلب علامت کو۔ ہر حوث والے نے حسن پرستی کو اپنا شعار بنا لیا، حسن کے پیچھے بھاگنے کو، حسن کی قدر کرنے کو اپنا شعار بنا لیا، اپنی علامت بنا لیا۔ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، نتیجہ کیا نکلا؟ سنو، اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی، اب تو اہل بصیرت کی عزت کا، ان کے طریقے کی عزت چلی گئی۔ مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ بنا کہ دیکھیں بھائی، عاشقوں میں دو تقسیمیں ہو گئی ہیں۔ پہلے وہ عاشق ہوا کرتے تھے جو سچے عاشق ہوتے تھے، جو حسن کو نہیں دیکھتے تھے، جو حسن کو نہیں دیکھتے تھے۔ محبت کا تعلق حسن سے نہیں ہوتا، شاعر کہتا ہے محبت کا تعلق حسن سے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اب حسن کو سامنے رکھا جانے لگا، تو جو سچے عاشق تھے نا وہ حسن کو تو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ لیلا کوئی خوبصورت تھوڑی تھی
جو مجنو اس کے عشق میں گرفتار ہوا اور پاگل ہوا وہ حسن کو دیکھ کے نہیں ہوا. کہتے ہیں وہ اہل نظر میں سے تھا, اہل نگاہ میں سے تھا, نگاہ رکھنے والوں میں سے تھا. کہتے ہیں لیکن اب وقت بدل گیا ہے, اب کرپشن کا دور شروع ہو گیا ہے. اب ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے اس دھندے کو, اس جاب کو, اس کام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. کہتے ہیں ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی, اب نتیجہ یہ نکلا کہ اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی. اب تو عاشقوں کے اس شیوے کی, اس کام کی, اس انداز کی آبرو چلی گئی. اب تو اصل عاشق بدنام ہو گئے. اب تو لوگوں نے بس یہی سمجھنا شروع کر دیا کہ حسن ہے تو محبت ہوتی ہے ورنہ نہیں. یہاں پر یہ رویا ہے یہاں پر. اور آگے شاعر کہتے ہیں, کہا کہ فردا و دی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا. فردا کہتے ہیں کل کو, دی بھی کہتے ہیں کل کو, لیکن فردا اس کل کو کہتے ہیں جو آنے والا ہے, ٹمارو, اور دی اس کل کو کہتے ہیں جو گزر گیا, یسٹرڈے. کہتے ہیں فردا و دی کا تفرقہ مطلب فرق. تو شاعر نے کہا کہ فردا و دی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا, ایک دم مٹ گیا. گزرے ہوئے کل کا اور آنے والے کل کا بالکل فرق میری نگاہ میں رہا ہی نہیں, ایک دم مٹ گیا. کب مٹ گیا بھائی؟ فردا و دی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا. کل تم گئے کہ ہم پر قیامت گزر گئی. ایسی قیامت کی کیفیت ہم پر طاری ہوئی, ایسی حواس باختہ ہوئے ہم, اپنے حواس کو ایسا ہم نے چھوڑا, تکلیف و اذیتوں نے ہمیں ایسا گھیرا, گھبراہٹ وحشت کا عالم ہم پر ایسا طاری ہوا کہ ہمیں پھر وقت کا بھی نہ پتہ چلا. جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے نہیں پتہ چلتا ہے کہ صبح ہے یا رات ہے. کہتے ہیں بالکل تم کیا گئے, ہوش بھی تمہارے ساتھ چلا گیا, عقل بھی تمہارے ساتھ چلی گئی. اب یہاں پر عشق مجازی سے ہٹ کر میں عشق حقیقی کا ایک شعر سناؤں گا, ابھی یاد آ گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ نے اسی سے ملتا جلتا ایک شعر کہا ہے, لیکن اپنے محبوب تاجدار گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا. اور وہ کہتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. خرد کہتے ہیں عقل کو. کہا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اب جب جان بھی مدینے میں, ہوش بھی مدینے میں, خرد بھی مدینے میں, عقل بھی مدینے میں, ادراک بھی مدینے میں, فہم بھی مدینے میں, سوچنے کی صلاحیت بھی مدینے میں, جب سب کچھ مدینے میں تو تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ رہا کیا؟ ہمارا تو سامان کل یہی تھا کہ محبوب کی یاد میں مست رہیں اور نبی کے تصور میں زندگی کے ہر لمحے کو ایسے ہی گزاریں. کہتے ہیں اب تو سب مدینے چلا گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تمہاری زندگی کا کل سرمایہ چلا گیا, اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی مدینے چلو. آگے شاعر نے کہا, کہتے کہ مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں, اسد اللہ خان غالب کا نام تھا. کہا کہ مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں, وہ ولولے کہاں, وہ جوانی کدھر گئی. مطلب یہ ہے کہ غالب اب تو تم بوڑھے ہو چکے ہو, اب بڑھاپے پہ افسوس کر رہے ہو. اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اسد اللہ خان, تمہیں تو زمانے نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہ جوانی جس پر تم بڑا ناز کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے, وہ ہنگامے کہاں چلے گئے, جوانی کے وہ سارے ولولے کہاں چلے گئے, وہ خواہشات کہاں چلی گئیں, وہ امنگیں کہاں چلی گئیں. مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں, وہ ولولے کہاں, وہ جوانی کدھر گئی. یہاں پر ایک طرح سے شاعر نے انڈائریکٹلی یہ پیغام دے دیا, انڈائریکٹلی یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, اسے اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دو. یہ ولولے, یہ امنگیں, یہ سب عارضی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ایسے ولولے, امنگیں, چاہتیں, خواہشات, تمنائیں جب ایک جوان سب رکھنے کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اس کا سجدہ افضل ہو جاتا ہے. اللہ کو وہ سجدہ بہت افضل ہے, بہت پیارا ہے, اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے وہ سجدہ. تو غالب نے گویا انڈائریکٹلی نوجوانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو اپنی جوانیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزار دو, ورنہ آگے کچھ نہیں رہتا. دنیا کا کیا ہے, یہ عارضی شے ہے, عارضی جگہ ہے, ناپائیدار ہے. یہاں کی کوئی خوشی بھی پرماننٹ نہیں ہے.
ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہاں کا غم بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. غم ملے تو وہ بھی وقت گزر جاتا ہے، خوشی ملے تو وہ بھی گزر جاتا ہے. بس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اس کی یاد میں مست رہے. بس وہ دے تو بندہ راضی رہے، وہ نہ دے تب بھی راضی رہے. نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا. بس جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا. شیخ سعدی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بادشاہوں کا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، غلاموں کی فوج اس کے ساتھ تھی، اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ بادشاہ تھا، جا رہا تھا. لیکن اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر اس کی زبان پر جاری تھا. دیکھا، چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد جنگل سے گزر ہوا. جب جنگل سے گزر ہوا دیکھا کہ وہی شخص جس نے بادشاہوں والا لباس پہنا تھا، وہ جو بادشاہ تھا، وہ یہاں پڑا ہے. لیکن اب جسم پر ویسا لباس نہیں تھا، اور غلاموں کی فوج، وہ ہیبت جلال، وہ سب نہیں رہا. لیکن اس حالت میں بھی اس کی زبان پر اللہ کا شکر جاری تھا. شیخ سعدی نے اس سے پوچھا، کہا کہ اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ابھی بھی؟ اس نے جواب دیا کہ سعدی، اس وقت شکر رب کی رضا میں تھا، اب اس وقت شکر رب کی عطا میں تھا، اب اس کی رضا میں ہے. پہلے اس نے عطا کیا تو شکر میں کرتا رہا، اب اس نے لے لیا تو اس کی رضا میں، کہ جیسے وہ راضی بندہ بھی ویسے ہی راضی، وہ راضی برضا ہے. بس جس حال میں وہ رکھے وہ حال اچھا ہے.